اٹس اب تو گلوبلائزیشن ہے, اٹس ان فلکس, آپ کے پاس پوری چوائس ہے, جو مرضی ہو, لیکن وہ بس ایک ویسٹرن فریم ورک کے اندر جو ہے نا آپ کو اس سے باہر نہیں نکلنا. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر کیونکہ میڈیا کنٹرول ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ جو ایلیمنٹس آف جیسے ہر چیز جو ہے وہ کنسنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, ساری کی ساری مورالٹی کنسنٹ کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے, ساری کی ساری مطلب یعنی مورل کی بیسز بھی انہوں نے جو ڈیفائن کی ہیں وہی چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ یہ بار بار آپ دیکھیں گے آپ کی موویز میں یہ سملر میسیجز ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور یہ نا باقاعدہ ریئلائز کرایا گیا ہے ہم لوگوں کو, ہماری یوتھ کو, کہ سم ہاؤ ہمارا کلچر سبجوگیٹنگ ہے, بیکورڈ ہے, اور ہمیں گروتھ کی ضرورت ہے, ہمیں امپاورمنٹ کی ضرورت ہے. اب ظاہر ہے پہلے جب آپ ایک کلچر کو یہ فیل کرا دیتے ہو, پھر وہ کلچر دوسروں میں وہ چیزیں تلاش کرتا ہے, جیسے حماس نے آئیڈینٹی کرائسس کی بات کی. اب ہمارا بچہ جو ہے وہ ظاہر ہے کیوں امپریس ہوتا ہے دوسری آئیڈیالوجی سے, وہی بات ہے آئیڈینٹی کرائسس اور مارجنل مین ہے. مارجنل مین از سم ون ہو اسٹک بٹوین ٹو کلچر. ایک طرف اسے بہت کنزرویٹو کلچر نظر آ رہا ہے, اور وہ کنزرویٹو کلچر کو میڈیا ہٹ بھی بہت کر رہا ہے کہ یہ پرانی سوچ ہے, یہ ایسے ہے ویسے. آپ ایڈورٹیزمنٹس دیکھ لیں پاکستان کی, اچھی خاصی اگریسو کیمپین چل رہی ہے ٹو کاؤنٹر مینی تھنگز ان آر کلچر, سم آف وچ شوڈ بی کاؤنٹرڈ, بٹ بہت سی ایسی چیزیں جو ڈائریکٹ اسلام کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے, اور اس کے ریٹرن میں کیا دیا جا رہا ہے وہ پیور ویسٹرن فریم ورک جیسے حماس نے کہا. تو میں سمجھتا ہوں, اس پہ میں چاہوں گا آپ سے پوچھوں کہ بات وہیں آتی ہے کہ ایک کامن ینگسٹر جو سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے یا کوئی انفارمیشن لے رہا ہے, تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس سے انفارمیشن لے رہا ہوں. بیکاز آپ کو پتہ نہیں ایکس مسلمز نظر آئیں گے یوٹیوب پہ, آپ کو جو ہے وہ دنیا جہان کا لوزر بندہ جو ہے وہ بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کیا اسپیل آؤٹ کر رہا ہے, موٹیویشن اسپیکر بن گیا. ایگزیکٹلی. تو وہی بات ہے نا, حدیث ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا علماء کی ڈیتھ سے, تو اسکالرز کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے, یہ ہمارا ایک پوائنٹ ہمیشہ ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ آپ دیکھیں نا, انہوں نے اس طبقے کو, اسکالرلی طبقے کو بھی ہٹ کیا ہے. اس میڈیا نے ہمارے مائنڈ میں یہ چیز کریٹ کی ہے, انہوں نے کریٹ کی ہے, نیگیٹو امیج کریٹ کی ہے کہ یوتھ سمجھ بیٹھے کہ نہیں ہم تو ان کے پاس جا ہی نہیں سکتے, بہت گیپ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اس پر کیا آپ کا ویو سر؟ پہلے تو یہ کہ صرف انہیں نہیں کیا, اگر آپ ادھر ہمارے گھر والوں سے بھی اگر آپ دیکھیں نا, پوچھیں تو وہ مولوی جو ہے نا, جو ایک ٹرم ہے مولوی, کہ یہ بندہ جو ہے یہ مولوی ہے, یہ فلانا ہے, جبکہ بہت بڑا لفظ ہے. جسے مولوی کو ایک ڈیروگیٹری ٹرم بنا دیا ایسے ہی ہے کہ یہ ایک بیکورڈ لا علم انسان ہے جس نے صرف ایک کتاب کو رٹا ہوا ہے جو کہ ان کو ایک اپنے سلیبس میں دی جاتی ہے. سوری, مجھے ایک بات یاد آ گئی, سوری ٹو کٹ یو. میرے ایک استاد ہیں ڈاکٹر حافظ انس نظر, اسکالر ہیں ماشاءاللہ, انس بھائی. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب آپ نے دو آئیڈیالوجیز کو, سائڈس کو کمپیئر کرنا ہے نا, تو دونوں کے بیسٹ کمپیئر کرو. انہوں نے کہا ہوتا یہ ہے کہ ہمارا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے, وہ اپنا بیسٹ بندہ لاتے ہیں کمپیریزن میں کہ دس از ہو وی شوڈ بی. بٹ وین ٹاکنگ اباؤٹ کنزرویٹیوز, یا ان کے نزدیک جو کنزرویٹیوز ہیں, دے پک اپ دا بیڈسٹ ایگزامپل, انٹلیکچوئلس کو آگے لاتے ہیں, یہ ہے جی, یہ آپ لوگ ہیں. تو بھائی ہمارے میں سے بھی تو بیسٹ آپ پک کریں نا, ہمارے سے مراد ہے جن کو وہ ٹریڈیشنل یا کنزرویٹیو کہہ رہے ہیں. تو وائی ڈونٹ یو پک اپ دا ایگزامپل آف صحابہ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا بیہیویئر کیا تھا, ان کی جینٹلنس کیا تھی, ان کی ٹیچنگز کیا ہیں. بھائی کلچر میں جو بھی ہو رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے, داڑھی والا کر رہا ہے یا بغیر داڑھی والا کر رہا ہے, یہ تو دیکھو کیا وہ رسول اللہ کی ٹیچنگز ہیں کہ نہیں ہیں. آپ اپنا پیرامیٹر وہ بناؤ. حالانکہ ہم تو کہتے ہیں کہ مسلمز آر ناٹ پرفیکٹ بٹ اسلام از, تو اسلام کو دیکھیں, مسلمز کو نہ دیکھیں. ہم غلطی کر سکتے ہیں بٹ بالکل ایسے ہی ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک فرید, یہ جو مس انفارمیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, کامن ینگسٹر کیا کرنا چاہیے؟ سر بیسیکلی تو آپ کو سب سے پہلی چیز قرآن اور اس سائڈ کو اسٹڈی کرنا چاہیے. سورس آپ کا جو ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے. اب قرآن کی ویلیڈیشن کی سب سے بڑی ایک اور مطلب سب سے بڑی تو نہیں, ایک اچھی اگزامپل ہے کہ جتنے سائنٹسٹ وغیرہ ہیں وہ ابھی تک قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں صرف نالج گین کرنے کے لیے دنیا کے بارے میں. تو اس سے زیادہ آپ کو ماڈرن, جس طرح لوگوں کو لگتا ہے نا کہ قرآن تھوڑا اولڈ ہو گیا, تو اس سے زیادہ ماڈرن اگزامپل آپ کو مل نہیں سکتی. اچھا, یہ کیا واقعی یوتھ کو لگتا ہے کہ اسلام آؤٹ ڈیٹڈ ہے, یہ امیج پائی جاتی ہے کیونکہ آپ لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں؟ سر تھوڑا بہت ایسے لگتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے سر, اگر کوئی بندہ تھوڑا سا زیادہ اسلام کے قریب ہو اور وہ تھوڑا ایکسپریسو بھی تھوڑا زیادہ ہو, اسپیشلی یوتھ کے اندر, تو اس کو ذرا مولوی کہہ کے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹریک سے اترے.
لیکن اب اگر وہ بندہ اسٹرانگ ہے، جس طرح کافی لوگ ہوتے ہیں اسٹرانگ جو اس لائن پہ ہوں الحمدللہ، تو وہ تو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. حماس یونیورسٹیز میں چونکہ آپ کا ماشاءاللہ ایکسپوجر ہے، آپ خود ایف سی کالج سے پڑھیں، تو آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ اکیڈیمیا وہاں جو کیا چل رہا ہے وہاں؟ مطلب سم ہاؤ ہر بندہ جو نکل رہا ہے یونیورسٹی سے وہ ریبیلین کی طرف مجھے لگتے ہیں. میرا تو یہ دیکھیں، ہم ایسا جنرلائز تو نہیں کرتے، لیکن اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ جو ہمارے کریکولم ڈیزائن ہے نا وہ اسی بیسس پہ ہے. کریکولم جو ڈیزائن ہوتا ہے نا وہ اس سوچ سے ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کہ ان دی اینڈ اس کے پیچھے جو تھاٹ پروسیس لے کے نکلے گا نا بچہ، اس کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے، وہ کس موڈ آف تھنکنگ سے سوچے گا تو وہ اپنے پرابلمس کا حل نکال سکے گا. یہ سملرلی جب یہ کریکولم ڈیزائن تک بات آتی ہے نا، تو اس میں نیچرلی ہے کہ آپ کی یونیورسٹیز کے اندر، باقی جگہوں کے اندر، اکیڈیمیا کے اندر جو لوگ انوالوڈ ہیں یا بندے وہاں پر ہیں، وہ بھی انہی سورسز سے انفلوئنسڈ ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ پھر آبویسلی بیچ میں کچھ پارٹی پالیٹکس بھی آتی ہے کہ کون سا بندہ اس میں انٹر ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل سی ایس ایس اور ڈفرینٹ ہماری گورنمنٹ کی بھی جو فیلڈز ہیں، اس کے اندر صرف سلیکٹڈ بندے جن کی کوئی رشوت ہے، یہ ہے وہ، اس طرح کی چیز، وہ یہاں پر یونیورسٹیز میں بھی سم تھنگ سملر ہے، لیکن وہ اور قسم کے، وہ آئیڈیالوجیکلی سملیرٹیز کے ساتھ ہیں کہ وہ صرف اس کو زیادہ قریب آنے دیں گے جو ہمارے ساتھ آئیڈیالوجیکلی الائن کرے گا، یا ہماری جو ہمارے سورس آف آئیڈیالوجی ہے اس کے ساتھ الائن کرے گا. اور تو یہ چیز obviously اس وجہ سے یہ یہاں پر، اور یہ چیز اس پریٹیکسٹ پہ ہوتی ہے نا کہ مطلب یو شوڈ بی ٹالرنٹ اباؤٹ ایوری تھنگ، یو شوڈ کریٹیکلی اینالائز ایوری تھنگ، کریٹیکل انالیسس کے نام پر، یا اس نام پر کہ یو شوڈ لرن دین ان لرن دین ری لرن. ہاں. اچھا، میں آپ کو یہ ایلوژن ذرا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ فریڈم کا نعرہ جو ہے نا بڑا مزے کا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو فریڈم ہے نا ایکچولی میں یہ یوز ہر جگہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان پریکٹس یہ کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا. دیر از نو ایبسولوٹ فریڈم اینی ویئر ان پریکٹس اکراس دا ورلڈ. ٹھیک ہے، آپ سب سے ایتھیسٹک سوسائٹیز بھی لے لیں، وہ لاز امپلیمنٹ کرتی ہے، وہ چیزیں امپلیمنٹ کرتی ہیں، ان کے ہاں ہر قسم کے اس طرح کے لاز ہوتے ہیں جو انسان کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایبسولوٹ فریڈم کا نام دینا یا اس کو ایلوژن دینا، یہ صرف ایلوژن ہی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اسلام کا کورس سسٹم دیکھیں، وہ ایڈمٹ کرتی ہے کہ انسان بائی نیچر از اے باؤنڈیڈ پرسن، باؤنڈیڈ بائی دا لاز. مطلب آپ خود اپنے جسم کے ساتھ باؤنڈیڈ ہیں. ٹھیک ہے، پانی، یہ وہ آپ کی ریسورس، اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. یہ اس چیز کو ایکنالج کرتے ہوئے اسلام پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ اٹ مینس سبمیشن. ٹھیک ہے، یو آر آلریڈی سبمٹنگ، جسٹ چوز دا رائٹ سبمیشن. سر ویسے جو یہ ایبسولوٹ فریڈم کی جو فلسفی ہے، یہ تو آپ سیٹنزم میں دیکھتے ہو، جو ایلسٹر کراؤلی نے پروموٹ کی تھی. ہاں، ڈو ایز داؤ ولٹ. ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرو. اور اس کے اندر پھر ہمیں پتہ ہے کہ ایلسٹر کراؤلی کیا کیا چیزیں کرتا تھا. کیا ہے، بالکل. تو اگر یہ چیزیں پروموٹ کی جا رہی ہیں تو پھر یہ تو ایک ذرا ایک دیکھنے کی چیز ہے، کیونکہ اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ یہ ہوگا کہ morality سارے انسانوں میں کم ہو جائے گی، اور پھر جو کنسنٹ کی آرگومنٹ ہے یہ ایک اس لیول پہ پہنچ جائے گی جو کہ پھر ہم جب کانسیکوینسز اس کے دیکھیں گے تب ہمیں سمجھ آئے گی. اور میں آپ کو بتاؤں حماس کی جو بات ہے کہ ویری سنسیئرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایتھیزم کی جڑ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا چاہتے یا کسی سپر نیچرل بینگ کے ساتھ، اینڈ دے تھنک دے آر فری. سر وہ ویلیڈیشن مل جاتی ہے نا غلط کام. ایگزیکٹلی، وہ غلط کاموں کی ویلیڈیشن مل جاتی ہے اصل میں کہ وی ڈونٹ وانٹ اینی پروہیبیشن. آپ سمجھے کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں اسن اکارڈنگ ٹو اسلامک جو ہے جورسپروڈنس، تو اگر میں اس کو مانوں گا ہی نہیں تو پھر مجھے ایک جگہ پہ ویلیڈیشن مل جائے گی جہاں پہ ہے کہ اگر کسی اور کو ویزیبل ہارم نہیں ہو رہا، ویزیبل فزیکل ہارم نہیں ہو رہا، تو پھر وہ چیز بالکل ٹھیک ہے. ان کی ڈیفینیشنز کے مطابق، ہاں ان کی ڈیفینیشنز کے مطابق اگر ہارم نہیں ہو رہا تو پھر وہ بالکل ٹھیک ہے. صحیح. تو اس طرح سے پھر بہت چیزیں آ جاتی ہیں. ایگزیکٹلی وہی بات ہے نا، کسی بچے سے تو نہیں کنسنٹ لے سکتے، وہ اس کو تو آپ سوری ٹو سے دس، لیکن اگر آپ اس کو ٹافی دیں دین یو کین اٹین اپنا کیا کہتے ہیں رانگ فیورز وغیرہ. ظاہر ہے پھر آپ اس کو تو اتنی سینس ہی نہیں ہے. اور آپ جینڈر یہ دیکھیں، جینڈر جس طرح چینج کیا جا رہا ہے کینیڈا کے اندر بچوں کا، ان کو کیا پتا کہ آئی فیل لائک اے فیمیل، اور ان کو پھر وہ ایسٹروجن شارٹس لگا دیتے ہیں. اچھا، دس از اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی. وہ خود کہتے ہیں کہ چائلڈ کین ناٹ کنسنٹ ٹو پیوبرٹی بلاکر. ٹھیک ہے نا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.